اولاد کی تربیت کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کو جتنی بات کی جائے ایکچولی کم ہے، لیکن مختصراً موٹی موٹی باتیں ہم نے سوچا کہ اس پروگرام کے توسط سے آپ کے سامنے رکھی جائیں، لیکن ان کے اوپر پلیز ان کو غور سے سن کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کو اور تفصیلی بات ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن ایز اے سیٹ کہ یہ بہت مختصر بات ہے، بہت چھوٹی بات ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، ہیومن سائیکالوجی کی روشنی میں ہے. تو پلیز اس کی اوپر فکر کریں. اور جو پچھلے ایپیسوڈز ہیں وہ یوٹیوب چینل کے اوپر دین فطرت کو اگر آپ سرچ کریں تو پرانے جو ایپیسوڈز ہیں وہ آپ کو اس کے اوپر مل جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ ان کو پلیز کوشش کریں کہ ان کو سنیے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھائی جائے، اور نماز ایک بہت پاورفل ٹول ہے انسان کی اخلاقی تربیت کے لیے. ہم اس کو ایک ریچول سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک عبادت ہے، ہم کو کرنی ہے تو بس کرنی ہے، اور اس کو جلدی سے اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ دین وی موو آن. یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں جو نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے بہت سارے لوگ تو نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. کسی نے 4 پڑھ لی، کسی نے 3 پڑھ لی، کسی نے 2 پڑھ لی، کسی نے صرف جمعے کی نماز پڑھی. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں. دیکھیں 5 وقت کی روزانہ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اللہ فرماتے ہیں تباہی ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں کاہلی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں. کبھی 3 پڑھی، کبھی 2 پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی پڑھ لی. نماز ہماری روح کی غذا بھی ہے. ہمارے اندر جو روح ہے اس کو 5 وقت روزانہ غذا چاہیے، ورنہ روح کمزور پڑ جاتی ہے. بٹ اینی وے اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے آگے 5 وقت سجدہ کرو. ایک سجدے سے انکار پر ابلیس شیطان بن گیا تھا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انکار کر دیں. کچھ لوگ جب جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین. پہلا جواب ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو پلیز اس کی فکر کریں، بچوں کو سکھائیں. تو وہ بچوں کی اخلاقی تربیت کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ فاؤنڈیشن کا رول پلے کرے گی، ایک بہت مضبوط بنیاد بنے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی اخلاقی تربیت پر محنت کریں. ایسی اسکول کا بھی چناؤ کریں جہاں پہ اخلاقی تربیت ہوتی ہو، ایز اپوز ٹو کہ بس کسی بھی اسکول میں رینڈملی بھیج دیا، صرف اس لیے اچھے گریڈز آتے ہیں. گریڈز سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم لوگ اتنا بچوں کو ٹینس کر دیتے ہیں گریڈز کے اوپر. گریڈ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایز لانگ ایز بچہ محنت کرے، اس کو محنت کی عادت ہو، اچھی پڑھائی کرے، اس کو سیکھنے کا شوق پیدا کرے اس کے اندر. اس کے بعد گریڈز اچھے آئیں نہ آئیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز تو وہ ایسا انوائرمنٹ اس کو دیں جہاں اس کی اخلاقی تربیت ہو. جا کے ٹیچر سے بات کریں کہ دیکھیں میرے بچے کی اخلاقی تربیت کیا کیجیے، اس کو نصیحت کیا کیجیے، اس کو سمجھاتے رہا کریں، اس پہ ایک نظر رکھیں. اگر کوئی غیر اخلاقی بات کرتا ہے تو پلیز مجھے بتایا کریں. یہ میرا فون نمبر ہے، بتائیے کہ میرا بچہ جو ہے، میری بچی جو ہے وہ کہیں غلط کام تو نہیں کرتی، کوئی غلط بات تو نہیں کرتی. یہ والدین کی فکر ہونی چاہیے. اور گھر میں بھی بچوں کو اخلاقیات سکھائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک سورت ذکر کی ہے جس کا نام ہے سورت لقمان. لقمان علیہ السلام کے بارے میں مختلف آراء ہیں. کچھ نے کہا کہ وہ نبی تھے، کچھ نے کہا کہ وہ نبی نہیں تھے. وہ ایک اللہ کے بہت نیک آدمی تھے، لیکن ان کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اس لیے کیا کیونکہ وہ نیک آدمی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کانورسیشن کو، وہ جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اس نصیحت کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اس سے جو بات پتہ چلی کہ باپ اپنے بیٹے کو جب اخلاقی نصیحت کرتا ہے، اخلاقی تربیت کرتا ہے، وہ اللہ کو کتنی پسند آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نیک بندے
کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر جو انہوں نے کی اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ کو کتنی یہ بات پسند آتی کہ والدین اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کریں.